کہ جو نچلی سطح پر روزمرہ کے مسائل ہیں وہ انتظامیہ کی گوش گزار کرائے جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے. تو اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا اجلاس تھا جس میں ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے, قومی اسمبلی کے ممبران بھی موجود تھے, اور ہم نے ڈسکشن کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ اس وقت جو ہمارے آن گوئنگ منصوبے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے, اور آئندہ آنے والے مالی سال میں ضلع ملتان میں جو ایک پیکج دیا گیا ہے اس کو ہم نے اس پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے تاکہ جلد از جلد منصوبوں کا کاسٹ ایسٹیمیٹ لگے, ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول متعلقہ محکمہ دے. تو پہلا اجلاس تھا, بڑے اچھے ماحول میں ہوا. میں پوری ملتان کی انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں, ڈپٹی کمشنر صاحب کا, سی پی او کا. انہوں نے بھی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ایک اپنی بریفنگ دی, اور آئندہ اگلے اجلاس میں جو ہم نے طے کیا ہے وہ ہوگا بروز ہفتہ 26 جون کو اگلی میٹنگ ہوگی, جس میں جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان کا بھی انتخاب کیا گیا ہے جو کہ پبلک نوعیت کے ہیں, اور ان کے لیے ہم بریفنگ لیں گے. ایک واسا سے متعلقہ ایشوز, نمبر 2 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں, شہر کی صفائی ستھرائی, کوڑا کرکٹ کا اٹھنا, اور واسا اور سیوریج کے ایشوز, اور تیسرا جو ہمارے منصوبہ جات چل رہے ہیں ان کی رفتار کیا ہے, ان میں اگر رکاوٹیں ہیں تو کہاں ہیں, اور ان کو دور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, تاکہ جو فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر ہو سکے. کوآپریشن کے ایشوز اس پر انشاءاللہ ہم تبادلہ خیال کریں گے. تحصیل بیچ میں آ گئی, وہ ضلع اور تحصیل کے اندر آ گئی کیونکہ اب تحصیلوں میں انتظامیہ کو بانٹ دیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا خلاصہ. دوسرا, وفاقی بجٹ تو آپ کے سامنے آ چکا. الحمدللہ جو فیڈ بیک ہمیں اس وقت تک ملا ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. ہر مکتب فکر نے بجٹ کے بارے میں ایک مثبت اپنا اظہار کیا ہے. آبویسلی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی, ہم سنیں گے, بالکل سنیں گے جب ان کی ڈبیٹ شروع ہوگی. لیکن اس بجٹ کی جو وفاقی حکومت کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہماری حکمت عملی کیا تھی, میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا فوکس جو ہے اس مالی سال پر وہ ہے گروتھ پر, اکنامک گروتھ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہوگی تو اس سے 2 ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. نمبر 1 غربت, اور نمبر 2 روزگار. گروتھ ہی سے دونوں لنکڈ ہیں, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تیسرے بجٹ پہ پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو سٹیبلائزیشن کی سٹیج تھی جب ہم آئے تھے تو جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ سب درست شکل میں دکھائی نہیں دے رہے تھے. اب بتدریج ان میں بہتری آئی ہے اور سٹیبلائزیشن آ چکی ہے, چاہے آپ کا روپیہ ہے, چاہے آپ کی اسٹاک مارکیٹس ہیں, چاہے جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے. سٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی مشکلات کے باوجود, کووڈ کے چیلنجز کے باوجود ایک ریکوری کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری توقع سے بہتر ہمیں اس دفعہ جو اس مالی سال کے اختتام پر ہمارے ایسٹیمیٹ ہے کہ انشاءاللہ ہماری گروتھ ہوگی, اور تقریباً 4%, 3.9394 یعنی کہ 4% گروتھ کی ہم توقع کر رہے ہیں, جو کہ پہلے ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک,
हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा रिमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं, और ये रिकॉर्ड होगा इस साल। जो तरासील बाहर से आई हैं वो तकरीबन इंशाल्लाह 29 अरब डॉलर को छुएंगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट रिमिटेंसेस एवर होंगी। इसी तरह आप देखें कि हमारी 4 फसलों में अल्लाह ताला ने साथ दिया, मौसमों ने साथ दिया, और उसमें हमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। आपकी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, और पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी फसल पहले नहीं हुई जो इस साल गंदम की पैदावार हुई है। आपकी गंदम की पैदावार, आपकी मकई की पैदावार, आपकी गन्ने की पैदावार और आपकी चावल की पैदावार, ये 4 फसलों में हमें बेपनाह कामयाबी हुई है। एक फसल में हमें दिक्कत आई और हम अपने एस्टिमेट्स को नहीं छू सके, और वो है कपास। और उसकी वजूहात हैं, और बुनियादी वजह उसकी जो है वो सीड, मयारी सीड न होना, और उसमें रिसर्च का फुकदान जो है उसका सामना करना पड़ा, और वो हमें एक डिफ़िकल्टी आई है जिसको हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ हम चाइना से हेल्प ले रहे हैं ताकि उनके जो ज़रई माहिरीन हैं और उनकी जो रिसर्च है, उस रिसर्च से हम मुस्तफ़ीद होकर अपनी ये जो साउथ पंजाब की कॉटन की प्रोडक्शन जो मुतासर हुई है उस पर भी हम अपना गलबा पा सके और उसको दूर कर सके। तो हमारा इस बजट का जो फ़लसफ़ा था वो एक था ग्रोथ, जिसके लिए हमने एक हिकमत अमली वज़ा की है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी की है और रियायत दी है, मराद दी हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी की है, मराद दी हैं। आपने देखा कि छोटे काश्तकार के लिए जो तकरीबन 90 से 92%, 93% है, जो 12.5 एकड़ और 12.5 एकड़ से कम ज़मीन का मालिक है, उसके लिए जो एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया गया है वो है बिला सूद कर्ज़ों का इजरा। रबी की फसल में और ख़रीफ की फसल में उसको बिला सूद कर्ज़ा दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी इनपुट्स हासिल कर सकेगा, बर वक्त इनपुट्स दे सकेगा और मुल्क की ज़रई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेगा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होगा, और हमारी ग्रोथ को सस्टेन करना है इन द लॉन्ग रन, वो प्रोडक्टिविटी ने करना है और ग्रोथ ने करना है। इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, और ये भी आपको खुशी होगी जानकर कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पिछले साल मनफी था, इस साल वो पॉजिटिव ग्रोथ पे आ गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस साल के इख्तिताम पर हम तवक्को कर रहे हैं कि 9% ग्रोथ होगी। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, बड़े अरसे के बाद। न सिर्फ जमूद था बल्कि गिर रही थी, पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, और अब हम दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा कि इस दफ़ा बजट में बहुत सी कंसेशंस दी गई हैं, फेडरल एक्साइज में दी गई है, ड्यूटीज़ में दी गई है, टैक्स कंसेशंस दिए गए हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐलानात किए गए हैं जिससे कि इंशाल्लाह हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ हमारी इस बजट का फ़लसफ़ा और कोशिश थी वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। इस साल हमने मरकज़ी बजट में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पे हमने रखा है 900 अरब। ये जो माली साल ख़त्म हो रहा है 30 जून को, कुल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हुजम था वो 630 अरब था, उसको बढ़ा के किया गया है 900 अरब, यानी कि तकरीबन उसमें 43% इजाफा किया गया है। जब डेवलपमेंट का पैसा ज़्यादा खर्च होगा उसका इम्पैक्ट भी ग्रोथ पे होगा, और उसके लिए रकम मुख्तस की गई है। न सिर्फ वफाकी बजट में जो सूबों को पैसा मुंतकिल किया जा रहा है 2135 अरब के लगभग, वो भी पिछले साल से कहीं ज़्यादा है, और सूबों को भी आप देखेंगे
کہ زیادہ وسائل دستیاب ہوں گے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے. یہ دوسری. اور ہماری تیسری ترجیح جو ہے اس بجٹ میں وہ ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو بہت بڑا چیلنج رہا ہے اس پورے سال میں وہ رہا ہے مہنگائی. آٹا، چینی، گھی، یہ روزمرہ کی جو چیزیں تھیں اس میں ہم کس طرح ہم کمی لا سکتے ہیں یا ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک اس میں ٹھہراؤ پیدا کریں، اور دوسرا جو عام شہری ہے اس کی قوت خرید میں اضافہ کریں. اس کی جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو جو چیزیں مہنگی بھی ہیں وہ خرید پائے گا. جب اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی تو وہ نہیں خرید پائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اور پر کیپٹا انکم میں اب ایک خیال ہے کہ $200 فی کس اس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ جو تقریباً 1300 رفلی، میں کہہ رہا ہوں رفلی جو $1300 پر کیپٹا ہماری انکم تھی، اب وہ انشاءاللہ ہو رہی ہے 1500، اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو اس سے وہ مہنگائی کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اور دوسرا، قیمتوں میں ہم نے ٹھہراؤ لانا ہے. کس طرح؟ ٹیکس کی برات، بہتر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، یوٹیلیٹی سٹورز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، اور وہ ایریاز جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے ان پر کنٹرول. ہم پر بڑا پریشر تھا کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، ٹیرف بڑھایا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت بحث تمیز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں پر بجلی کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. لوگ پہلے بہت بوجھ اٹھا رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جب بجلی میں ہم اضافہ کریں گے ٹیرف میں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن پر. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ہماری جو اشیاء ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں ان کی جو کمپیٹیٹو ایج ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا. تو ہم نے پریشر کے باوجود بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی. ہم نے پریشر کے باوجود پیٹرولیم کی قیمتوں میں ٹھہراؤ رکھا ہے اور ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن پر، فریٹ کاسٹ پر، ٹریکٹرز پر، اس کو ہم نے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے ٹیکسز، انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا تاکہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کمی کی ہے. اور اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے مہنگائی پر. اور دوسری جو اللہ کا کرم ہوا ہے، جو روپیہ ہمارا دن بدن گر رہا تھا اور ڈالر چڑھ رہا تھا، اس میں نہ صرف ٹھہراؤ آیا ہے، اس میں بہتری آئی ہے. روپی نے باؤنس بیک کیا ہے. تو اس کا بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں قدرے ہماری مدد ہوگی. تو یہ تین جو ہماری پلرز ہیں، گروتھ، ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف انفلیشن، جس کو افراط زر کہتے ہیں اردو میں، یہ ہماری بجٹ کی حکمت عملی رہی ہے. اور امید ہے کہ اس حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے اگلے مالی سال میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 4.8% گروتھ فگر حاصل کریں گے. تقریباً انشاءاللہ 5 کے قریب ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے اگلے سال اس میں مزید بہتری ہم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں ہم نے ترجیح دی ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کو، اور اس میں ہم نے جو اپنا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس میں مزید بہتری ہم لا رہے ہیں. سڑکیں نئی بھی آ رہی ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کی مرمت کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. اور 3-4 میں موٹے منصوبوں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں جس کا امپیکٹ ہوگا. ایک،
ہماری جو آپ نے دیکھا کہ ملتان تا سکھر تو بن گئی، حیدرآباد کراچی تا حیدرآباد بنی ہوئی تھی، بیچ میں ہمارا پشاور کو کراچی سے موٹر وے کنیکٹ کرنے میں ایک جو بیچ میں ٹکڑا گیپ تھا وہ تھا ہمارا سکھر تا حیدرآباد۔ اس بجٹ میں ہم نے سکھر تا حیدرآباد کے لیے رقم مختص کی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ٹکڑا مکمل ہو جائے گا تو پھر کراچی سے لے کے پشاور تک پورا ملک جو ہے وہ موٹر وے سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ایک اور امپورٹنٹ ایریا جو ہمارا ایکسپورٹ کا شہر ہے سیالکوٹ تا کھاریاں موٹر وے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے رقم رکھی گئی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ چمن کراچی ہائی وے، اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ پھر بہت پچھلے دنوں میں کہا گیا وہ جی سندھ کو صرف نظر کیا گیا، ہرگز نہیں۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور کراچی کے لیے ایک خطیر پیکج بھی دیا گیا ہے، اور اس میں کراچی کی سرکولر ریلوے کے لیے ایک رقم مختص کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ اسی طرح جو ہمارا کے پی ٹی ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس کے لیے فریٹ کوریڈور، تاکہ جو بحری جہاز آتے ہیں، سامان باہر سے آتا ہے، اس کی آسانی سے اپ کنٹری اس کو بھیجنے کے لیے جو دقتیں تھیں، تو وہ فریٹ کوریڈور جو ہے اس کو بنانے کا پروگرام ہے۔ پھر ML1 ریلوے جو منصوبہ ہے وہ چین کے ساتھ اس کی گفت و شنید ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نیگوسیشن آگے چل رہی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیزز ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ایک ہماری ہے اپنا ترجیح ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن، اور اس کے لیے ہم نے 244 ارب روپیہ مختص کیا ہے۔ دوسری ہماری ترجیح ہے انرجی پہ ہم نے 118 ارب روپیہ اس کو ہم مختص کر رہے ہیں، اور انرجی پہ بھی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے رینیوبل انرجی پہ، جس کو گرین انرجی کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے جو ہم ضائع کر رہے تھے، تو اب ہم پن بجلی اور سولر کا سہارا زیادہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ بجلی جو بہت مہنگی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ ماضی کے جو معاہدے ہیں ان کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، ان پر ہم نظر ثانی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آئندہ کے جو منصوبے ہیں اس کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ بہتری ہے۔ پھر ہمارے زراعت کا انحصار ہے پانی پر، اور آپ نے دیکھا کہ پانی کے سیکٹر کو ماضی میں مسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی، نون لیگ کی گورنمنٹ بھی رہی، 10 سال سے وہ حکومت کرتے آئے، پانی کے شعبے پر ان نے وہ توجہ نہیں دی تھی جو ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ تو پانی کے منصوبوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے 91 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 10 سالوں میں 10 ڈیم ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، جس سے کہ جو واٹر اویلیبلٹی ہے ہماری زراعت کے لیے وہ بہتر ہوگی، اور ہماری پروڈکشن اور ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی۔ پھر ایک اور چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ کچھ علاقے ملک کے ایسے تھے بہت ترقی کر گئے، اور کچھ علاقے تھے جو پیچھے رہ گئے، پسماندہ رہ گئے۔ تو ہم نے ایک نیا کانسیپٹ اس بجٹ میں رکھا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریجنل ایکولائزیشن۔ اگر ایک علاقہ بہت آگے چلا گیا ہے اور ہمارا یہ جو ہے جنوب ہے، یا ہمارا ملتان ہے، دیرہ غازی خان ہے، رحیم یار خان ہے، اچ ہے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم ان بیکورڈ ایریاز پر فوکس کریں۔ بلوچستان ہے، سدرن بلوچستان ہے، سدرن بلوچستان کے لیے ایک اسپیشل پیکج دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے میں جو پرانا جو فاٹا کا علاقہ تھا، جو اب خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک خطیم رقم 54 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ گلگت بلتستان ریموٹ ایریا، ناردرن ایریاز، اس کے لیے ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے، تاکہ ریجنل ایکولائزیشن ہو۔ وہ علاقے ہم چاہتے ہیں پورا ملک ترقی کرے نا، چند آئلینڈز نہ ہوں آف پراسپیرٹی، اور باقی جو ہے پورا ملک جو ہے وہ اندھیروں میں نہ ڈوبا رہے۔ تو یہ ریجنل ایکولائزیشن کے لیے بھی ہم نے
100 ارب اس کے لیے مختص کیا ہے. پھر اسپیشل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس پہ آپ کے سوشل سیکٹرز آ جاتے ہیں اور سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے, اس کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے. کلائمیٹ میٹیگیشن یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور ہماری زراعت کو متاثر کر رہا ہے. یہ کلائمیٹ کا جو ایک مطلب ہے ایک چینج کا, گلوبل وارمنگ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل گلوبل اس پر بحث ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے. اور جو پروڈکشن سیکٹرز ہیں, پروڈکٹیوٹی پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں. تو اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں میں اگر بات کروں تو لمبی ہو جائے گی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر طبقے کو اس بجٹ میں رعایت دی ہے, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹس ہیں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, چاہے وہ کسان طبقہ ہے, چاہے وہ ٹریڈر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریڈرز نے بھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو سراہا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا بجٹ کو. اور محدود وسائل کے اندر ہم نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی بہتری کے لیے سوچا ہے, اور ان کی تنخواہوں میں اور ان کی پینشنز میں بھی 10% اضافے کا اعلان کیا ہے. تو آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ منڈے کے دن یعنی کہ پرسوں جو ہمارا پنجاب کا بجٹ آئے گا, جو ہمارا خیبر پختونخوا کا بجٹ آئے گا, اور جو ہمارا حلیف دوست ہیں بلوچستان کے ان کا آئے گا, وہ بھی اسی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو محکمے ہیں, جو پروونشل سبجیکٹس ہیں, جو 18ویں ترمیم کے بعد ٹوٹلی صوبوں کے کنٹرول میں آتے ہیں, ڈیوالو ہو چکے ہیں, تو اس پہ بھی اپنی ترجیحات کا وہ ذکر کریں گے. ایک خوشائند بات جو ہمارے لیے ہے کہ اس سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کا علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی 2 کاپیاں چھپیں گی, ایک جنوبی پنجاب کے لیے, ایک شمالی پنجاب کے لیے. اور جو رقم جنوبی پنجاب کے لیے مختص کی جائے گی اس کو کسی اور علاقے میں منتقل نہ کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے, جس کو رنگ فینسنگ کہتے ہیں. جنوبی پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ اب جنوبی پنجاب پر ہی لگے گا. فرض کیجئے ایک پروجیکٹ آپ نے جنوبی پنجاب کا دیا ہے, اس میں سٹے آرڈر آ جاتا ہے یا کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ کام آگے نہیں چل پاتا, اور وہ پیسہ جو ہے آپ کے پاس وہ صرف نہیں ہوا, تو وہ پیسہ منتقل ہوگا تو کسی جنوبی پنجاب کے منصوبے کے لیے ہوگا, نہ کہ باہر کے علاقے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو معلومات ہم نے لی ہیں تو مجھے بتایا گیا ہے, اور یہ چیف منسٹر ہاؤس نے اس بات کو کنوے کیا ہے کہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو یعنی کہ 14 جون کو, آج ہے نا جی 14 جون کو جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے اس کا جو پری کوالیفیکیشن جو ہے کانٹریکٹرز کی وہ مکمل ہو جائے گی, اور انشاءاللہ 20 جون کو اس کا ٹینڈر جو ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. تو اب یہ میں مطلب ہے سنگ بنیاد تو وزیر اعظم رکھ گئے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, وہ آئے اور رکھ گئے, لیکن اب وہ انہوں نے ہمیں ڈیٹس دی ہیں کہ اس تاریخ کو پری کوالیفیکیشن ہو جائے گی اور اس تاریخ کو اس کا ٹینڈر ہو جائے گا. میری اس پر بات بھی ہوئی ہے, اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں پنجاب ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور سی ایم ہاؤس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے. تو یہ ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. تو وفاقی سطح پر جنوبی پنجاب کو پسماندہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ بجٹ آپ رکھا گیا یا نہیں, کوئی منصوبہ نہیں دیا میں عرض گیا؟ کروں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو وفاق میں
जनूबी पंजाब के लिए प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखा गया, बिल्कुल रखा गया है। जनूबी पंजाब के लिए आप पहले से देखेंगे बढ़ के रकम रखी गई। महंगाई के बारे में आपने बड़ा चैलेंज कबूल किया है महंगाई का, लेकिन माजी में जो रिवायत ये है कि जब महंगाई होती है तो वो महंगाई जो है अपने वापस नहीं जाती। आपने एक बंद नहीं बनाई। आप समझते हैं कि ये सूबों की जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हक है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें, और इसमें कौन जिम्मेदार है और मैच कर देखिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि महंगाई की वजूहात क्या है। हम जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे हम उसका हल कैसे तलाश करेंगे। अगर आपने अपने डॉलर को आर्टिफिशियली पैक किया होगा और आपके पास उसको मुस्तहकम रखने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होंगे तो वो देर पा चीज़ नहीं है। और जब डॉलर महंगा होगा और रुपए की कदर गिरेगी तो महंगाई का तूफान आएगा। नंबर एक, इसका कोई सूबा कुछ नहीं कर सकता, कोई ज़िले इंतज़ामिया इसका कुछ नहीं कर सकती। ये एक ओवरऑल आपकी पॉलिसी है जिसको आपको देखना होगा मुल्की सतह पर, जिसको देखा गया है और अब उसमें एक बेहतरी लाई गई है। नंबर एक। नंबर दो, आपने ये भी देखना है कि महंगाई की वजूहात में से हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि जो महंगाई यकदम हुई है, ये कीमतें चढ़ी हैं, उसकी वजूहात क्या है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो महंगाई का इस वक्त जो एक जो तूफ़ान आया है उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। अब आप देखें, आप कंपैरिजन करें कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो पिछले 1.5-2 सालों में वो कितनी बढ़ी हैं, 50 to 150%, और जैन बता रहे हैं कि 52 to 150% ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में एक फ्लक्चुएशन आई है। और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा। आपके इल्म के लिए मैं अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान इन पिछले चंद सालों की ज़राअत पर अदम तवज्जो की वजह से नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हो गया है। आप पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब आपने पिछले साल आटा गंदम बाहर से मंगा के आटा दिया, चीनी आपने इंपोर्ट की, घी आप जो खुर्दनी तेल है वो सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आती हैं, जिसका कि डायरेक्ट आटा, दाल, चीनी, दाल इंपोर्ट कर रहे हैं। सारा दालें जो बीज है आप मुल्क में पैदा ही नहीं कर रहे। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये मतलब है ये आपका रिसर्च का फुकदान है। तो ये फैक्टर्स हैं, इनको सामने रखते हुए हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं ताकि महंगाई कंट्रोल हो। एक नंबर दो, हमने टैक्सेशन में रिलीफ देने की कोशिश की है और हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, डिमांड और सप्लाई की बात भी है ना जी। जब डिमांड अगर बढ़ती है और सप्लाई उसके मुताबिक बढ़ती है तो महंगाई नहीं होगी। जब मार्केट में ये खबर जाएगी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई में कमी है, तो फिर होल्डर भी आ जाता है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ भी आ जाता है। वो भी चाहता है कि रातों रात मेरा फुल्का लग जाए और वो नाजायज़ कमाई की कोशिश करता है। तो इन सब फैक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें भी आप बेहतरी देखेंगे। जी सर, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है, ट्रांसमिशन लाइनों का इशू है। देखिए हुआ क्या, पहले हमारा मसला था हमारी बिजली की डिमांड बढ़ रही थी और हमारी सप्लाई जो है वो उससे मुताबिकत नहीं रख रही थी। डिमांड सप्लाई में गैप आया, लोड शेडिंग हो गई। उस गैप को दूर करने के लिए आपने जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई, नए मंसूबे लगे, पिछली गवर्नमेंट ने भी लगाए। अब उससे क्या हुआ, आपकी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है जी। डिमांड और सप्लाई में जो गैप था वो तो हो गया कम, तकरीबन दुरुस्त हो गया, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल जनरेशन आपने पैदा की, बिजली तो पैदा कर लिया आपने, अब उस बिजली को सप्लाई करने के लिए आपको जो आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
اس پہ انویسٹمنٹ درکار تھی وہ نہیں ہوئی تھی. اب اس وقت جو ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹرانسمٹ ہونی ہے جو جنریٹ ہو گئی اور جو ٹرانسمٹ ہونی ہے جس کے ذریعے بجلی آپ کے ٹرانسفارمر تک اور آپ کے گھر تک پہنچے گی, اس گیپ کو میٹ کیا جائے, اس آؤٹ آف ڈیٹ انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے تاکہ وہاں ایکچوئل سپلائی بہتر ہو اور یہ لوڈ شیڈنگ کم ہو. امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ بہتری دیکھیں گے. اسی میں ایڈ کرتے ہوئے جو 118 ارب روپے انرجی کا رکھا ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے NTDC میں جا رہا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. باری باری کرنا آپ نے کر لیا. دوسرے کلیئر فوکس رہا ہے کہ آدھا فیچر اور آدھا مٹیریل نہیں چلے گا. ایک کیمپ میں آئے جس نے نہیں آنا ہے وزیر اعظم الحمدللہ ہو گیا, وہ ہو گیا نا, وہ ہو گیا. سن لو نا, سوال سن بتائیں. نیا FIA کا DG لگایا گیا اور بجٹ والے دن ہی سن لیں میرے بھائی جان, انہوں نے کہا کہ ہمیں جہانگیر ترین کی سن لیں میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شکر گزار ہیں تمام ممبران صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے جنہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا اعتماد کا اظہار کیا. کس پر؟ پارٹی کے چیئرمین پر جو وزیر اعظم ہیں, اور وہ کون ہے؟ وہ عمران خان ہے. انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی قائد ہے اور اس کا نام عمران خان ہے اور ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں. ہم تحریک انصاف کے ہیں, تحریک انصاف میں ہی رہیں گے. ہم بجٹ میں بھرپور طریقے سے بجٹ کا ساتھ دیں گے. وہ جو دھمکیاں تھیں وہ ہوا میں اڑ گئیں, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی اور انشاءاللہ وفاق کا بجٹ بھی اور پنجاب کا بجٹ بھی بطریق احسن انشاءاللہ منظور ہو جائے گا. اب میری بات ہم نے سوال کا بچ, ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. نمبر 2, دیکھیے انویسٹیگیشن کا ایک مرحلہ چل رہا ہے اور وہ جاری ہے. اس پہ خان صاحب برملا کہہ چکے ہیں کہ میں کسی سے رعایت نہیں برتوں گا. انتقام نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا, لیکن رعایت بھی نہیں ہوگی. جو میرٹ ہے میرٹ پہ آگے چلیں گے. اللہ خیر صلاح, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی سر. صاحب آپ نے سرکلر ریویو کا بھی ذکر کیا, کراچی کے لیے بھی پیکیج موجود ہے بجٹ میں, لیکن نہ تو سرکلر ریویو اچھی طرح سے چل رہی ہے اور ایک بڑا جو عذاب بنا ہوا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے وہ گرین لائن ہے. کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں موجود ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں گرین لائن بننی تھی, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وہاں تو لوگوں نے مکان تعمیر کر لیے اور قبضے کر لیے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اب میرے بھائی ان کو وہاں سے اٹھانا, ان کو کسی اور جگہ منتقل کرنا, میری عرض تو سن لینا قبلہ, مکمل نہیں ہو چکا, کچھ حصہ اس کا خالی کرایا گیا ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اس پہ ٹائم لگا ہے. کچھ لوگ تھے, کچھ اسٹے آرڈرز تھے, مشکلات تھیں. یہ ایک دن کا بگاڑ نہیں ہے, یہ دہائیوں کا بگاڑ ہے. اور یہ منصوبہ گرین لائن کا کراچی کا بہت اہم منصوبہ ہے. اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ خود دلچسپی لیتے رہے, خود اس کی پیروی کرتے رہے اور درست کرتے رہے, اور حکومت بھی اس پہ توجہ دے رہی ہے. اور کراچی کے لوگوں کا یہ بڑا ایک جائز اور دلینہ مطالبہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ملتان شہر ڈوبا ہوا ہے, ملتان شہر ڈوبا ہوا ہے, آپ کا حلقہ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا, بہت حالت خراب. جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. اور آج کی میٹنگ میں اس پر پوری بحث ہوئی ہے اور تبادلہ خیال ہوا ہے. ایم ڈی واسا سے پوری اس کی وجوہات پوچھی گئی ہیں, میں جواب دے دوں ان کا. اس میں مظہر بھائی انہوں نے کہا کہ جب میٹرو بنائی گئی بہت سے آپ کے جو مین ہولز کے ڈھکن تھے وہ میٹرو کے نیچے آ گئے اور ان تک رسائی ممکن نہ رہی. اب اس میں ایک جگہ بلاکیج آئی ہے, اس بلاکیج کی وجہ سے سارا پانی بیک اپ ہوا ہے اور بہت سا علاقہ جس کا آپ نشاندہی فرما رہے ہیں 19, 20, 21 یونین کونسلیں اور کچھ ملک عامر ڈوگر صاحب کے یونین کونسلیں بھی ہیں جو پانی میں ڈوبی ہیں.
बिल्कुल डूबी है, हकीकत है, ये मेरे इल्म में भी है। और आज हमने उसका बैठकर उसका हल तलाश किया है कि हम शॉर्ट टर्म में उसको कैसे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। और उसका हमने एमडी साहब को कुछ उनने इजाज़त मांगी थी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनकी मदद के लिए उनको कोई इजाज़तें भी दी हैं ताकि वो किस तरह उनके अब कैसे सफाई हो गई? अब देखें ना सर मैं अर्ज सुन लेना, मैं अर्ज देखें ना भाईजान, देखें अब शहर का विजिट करें सर देखें मुझे पता है भाईजान, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उसका उनने बाईपास बनाया है और बाईपास के लिए वो रास्ता बना रहे हैं ताकि पानी निकल सके, कुछ सकिंग की जाए और कुछ बाईपास बनाए जाएं और इसका पानी का मसला हल हो। और अगली मीटिंग जो है, जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, जो 26 जून को रखी गई है, उस पे हमारा फोकस जो है वो हमने दो चीज़ों पे रखा है। एक, सीवरेज के मसले पे हम पूरा एमडी वासा से उस पर ब्रीफिंग लेंगे कि मामला कहाँ है और उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनकी जायज़ मुश्किलात भी होंगी, कुछ कोताहियाँ भी होंगी, तो कोताहियों की निशानदेही करेंगे, जायज़ मुश्किलात में उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो दूसरा चैलेंज है। वो मुल्तान में नहीं, हर शहर में है, कराची चले जाए हैं, लाहौर चले जाए हैं, गुजरांवाला चले जाए, फैसलाबाद चले जाए, हर जगह है। तो उसके लिए हमने अगली मीटिंग का फोकस ही इस पे रखा है। सर ये 30,000 अरब रुपए का बजट है, 30,000 अरब का खसारा जो पूरा करने के लिए अपोजिशन का ये कहना है कि आप फिर मिनी बजट जो है ना लाएंगे और आवाम पर जो है ना बोझ देखिए बढ़ाएंगे। भाईजान, ऑपोजिशन कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए ऑपोजिशन ने तो क्या, आपका ख्याल है उनकी तो कल ऑपोजिशन की तो कल परेशानियों में इजाफा हो गया। सच्ची बात है, कल वो बहुत मुतफक्किर थे कि तनकीद करें तो कहाँ करें, उनको तनकीद का मौका नहीं मिल रहा था। अब उन्हें ये पहलू ढूंढा, तो उसका हमने अर्ज किया है कि मेरे भाई, हमने अपनी रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा करना है। किस तरह? और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं, आप देखें कि जो इस साल हमारी रेवेन्यू एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन हुई है, माजी के किसी साल से उसका मवाजना कर लें, रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, रिकॉर्ड 4.7 ट्रिलियन, यानी कि 4,700 अरब एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। अब इसको हमने आगे कैसे बढ़ाना है? हमने टैक्स ही बढ़ाए, अब बढ़ेगा कैसे? रेवेन्यू कलेक्शन को हमने बेहतरी करनी है। किस तरह? टैक्सेशन बेस को ब्रॉडन करने के लिए, जिस पे टैक्स लगा हुआ है उस पे मजीद बोझ डाले बगैर बेस को बढ़ाने के लिए। बेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी को हम मुतारिफ करवाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इस पर एक बड़ा उन पे मीटिंग्स भी की हैं और वो फोकस करेंगे। ट्रैक एंड ट्रेस के ज़रिए हम अपनी रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करेंगे और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ग्रोथ होगी तो उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो अगर ग्रोथ बढ़ती है एंड ट्रैक एंड ट्रेस से रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होती है तो इस गैप को मीट करने की हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल काफी बेहतर होने के बाद लोग आ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से जो लोग बाहर स्टडीज के लिए आए हुए थे, जो जाना जितने मुफ्त वैक्सीन रखी हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे फाइजर है, वो कनाडा और यूरोप बगैर फाइजर के जा नहीं सकते। सऊदी अरब वाले कह रहे हैं फाइजर, तो वो लोगों को अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट भी अवेलेबल नहीं। देखिए आप देखिए, बिल्कुल हमने पाकिस्तान हो या यूएई को ले लें, हमारा ज़्यादा इन्हिसार पहले रहा है चाइनीज़ वैक्सीन्स पर। साइनोफॉर्म है, कैन साइनो है और एक और है, हाँ साइनोवैक, ठीक है जी। अब उस वैक्सीन पर हम तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ममालिक जो तरजीह दे रहे हैं फाइज़र को और वैक्सीन्स को, स्पुतनिक है और हैं, तो उनका भी हम जो कमर्शियल ख़रीदारी कर रहे हैं, और इस बजट में खतीर रकम वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए भी रखी गई है। 1.1 बिलियन डॉलर, रुपया नहीं डॉलर,
صرف ویکسین کی خریداری کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی پاپولیشن کو انوکولیٹ کر سکیں اور اس بلا سے محفوظ کر سکیں. تو ہم اور جو ویکسین جو دستیاب نہیں ہیں ان کو بھی لا رہے ہیں تاکہ وہ اویلیبل ہو سکے. سر یہ مخدوم صاحب شہر کے حوالے سے ان کے بات کر لیں. سر عمران خان صاحب کفایت شہری کی بات کرتے ہیں لیکن اس بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں, بجٹ بڑھا دیے اور سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ خصوصی رقم بڑھائی. یار خدا کے لیے ذرا اس کو ذرا صحیح تناسب میں دیکھیں تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. جی بھائی. وومن یونیورسٹی سے ملکہ اراضی جو وومن یونیورسٹی کی ضرورت ہے وہاں جم خانہ بنایا جا رہا ہے. جم خانہ میں تو سینکڑوں لوگ جائیں گے اور ملتان شہر کی بچیاں وومن یونیورسٹی اگر نہ بنی تو تعلیم سے محروم رہ جائیں. وومن یونیورسٹی کی زمین جم خانہ کو نہیں دی. نہیں سر, درکار ہے اور درکار ہے وومن یونیورسٹی کو. عرض سن لینا میرے بھائی, میں عرض کر رہا ہوں ویمن یونیورسٹی بالکل اس کی اہمیت سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. جم خانہ کے لیے ویمن یونیورسٹی کی زمین نہیں لی جائے گی, یا ہم نے یہ بھی دیکھ رہا ہے اس وقت یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ جو سیکریٹریٹ کے لیے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ہم نے زمین مختص کی ہے ہو سکتا ہے ہمیں اور چاہیے ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جم خانہ کو ہم وہاں یا کہیں اور شفٹ کیا جائے, آپشن دیکھا جا رہا ہے تاکہ وہ زمین جو جن چیزوں کے لیے مختص ہے وہ رہ جائے اور اس کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے. سر ایک سوال ہے کہ جی بھائی جان اس کو سوال کریں یار. میرے سوال دو سوال. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. 1991 سے یہاں پر سیلف اسسمنٹ 2001 کا جو قانون جاری ہوا ہے, جو آرڈیننس جاری ہوا ہے, اس سے ایک صنعت کار کو کوئی بھی فیکٹری والا ہے وہ جو چاہے ٹیکس ادا کرے, تو آپ نے اختیار. ایک سیکنڈ میں میرے سوال کو سنو. جبکہ ہمارے ہفتہ ملک میں آج بھی مینول سسٹم چل رہا ہے. جواب سمجھ آ گئی نا, اس کا جواب لے لو نا بھائی, اس کا جواب تو لے لو, اس کا جواب تو لے لو بھائی. سیلف اسیسمنٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ سیلف اسیسمنٹ میرے بھائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کا تاجر, آپ کا صنعت کار آئے دن یہ روتا تھا کہ محکمے والے ان کو ہیرس کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم پہ آ جائیں, اور اس سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو ہم ایٹ رینڈم اس کا آڈٹ کروائیں گے. آڈٹ کہاں سے کروائیں گے؟ ان محکموں سے نہیں کروائیں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا؟ ہیرسمنٹ بند ہو جائے گی, کرپشن میں کمی آئے گی, اور اگر کوئی ناجائز کرتا ہے تو اس پر یہ بھی قدغن رہے گی کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مقصد بنیادی طور پر بہتری ہے. ٹھیک. دوسرا بجٹ کے اندر کی جو تنخواہ ہے 20 ہزار رکھی گئی ہے, جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ملتان سمیت جو صوبہ بھر کے جو اسپورٹس ملازمین ہیں ڈیلی ویجز وہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے. بلکہ عید الفطر سر دیکھیے, میں سوال دیکھیے عرض یہ ہے اگر ان کو تنخواہ نہیں ملی تو ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. اگر وہ ملازمت کر رہا ہے تو تنخواہ کا حقدار ہے, ملنی چاہیے. اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا متعلقہ ہے یہ, ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ سے متعلقہ ہے تو پنجاب گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے ان سے, اور پنجاب کا بجٹ آ بھی رہا ہے, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی وہ سامنے آ جائے چیز. چلے کس کے لیے؟ جی بھائی جان, یہ بڑا اچھا سوال ہے, سن لینا, بڑا پتے کا سوال کیا. آج کی میٹنگ میں آپ اگر جتنے افسران آئے تھے ان سے پوچھے تو ہمارا ملک صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ سوال اٹھایا, ملک واصف راں صاحب نے یہ سوال اٹھایا اور جائز اٹھایا کہ جناب جو ہم نے منصوبے دیے ہیں, ہم فنڈ دے چکے ہیں اپنے حلقے کی, انہوں نے کئی اسکیموں کا ذکر کیا, یہ فلاں اسکیم ہے میں نے دی ہوئی ہے, ٹھیکہ ہو گیا ہے, بلڈوزر پہنچ گیا ہے, مجھے دکھائیں کارروائی کیا ہوئی ہے. کارروائی نہیں تھی. تو ہم نے آج ان سے یہی کہا ہے محکموں سے کہ برائے مہربانی ہم باقاعدہ اپنی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں ان منصوبوں کو مانیٹر کریں گے
تاکہ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اگر ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈ کی حجم کو بڑھایا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہ ہوئی تو وہ سارا پیسہ بڑا ہوا کام نہیں آئے گا. پیسہ تب کام آئے گا جو رکھا گیا ہے وہ استعمال بھی ہو سکے, اور اس میں یوٹیلائزیشن کا تعلق ہے. وی آر کوگنیزنٹ آف دیٹ. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو منصوبے میں تاخیر ہوتی ہے اس میں ٹھیکیدار اور جو محکمہ ہے وہ کرپشن جو ہے نا اس کی بنیاد پر یہ تاخیر کرتے ہیں. بالکل بالکل, میں نے تو کہا ہے, سب محکموں سے کہا ہے کہ آپ نشاندہی کریں. کوئی منتخب نمائندہ, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور میں نے گزارش کی ہے, ملتان کا کوئی منتخب نمائندہ کسی ٹھیکیدار سے, کسی محکمے سے کوئی حصہ کمیشن مانگتا ہے تو آپ پر یہ لازم ہے آپ نشاندہی کریں. ٹھیک ہے نا, اب اس پہ نشاندہی کریں تاکہ ہم اس کا تدارک کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی بھائی, آپ کا سوال. شاہ جی, آپ نے کہا جنوبی پنجاب کا بجٹ جنوبی پنجاب پر خرچ ہوگا. آپ ایک سال پہلے بھی یہی الفاظ تھے, لیکن جو 4 ارب جنوبی پنجاب پر خرچ نہیں, وہ کہاں؟ اس کا جواب میں نے دے دیا نا. اس کا جواب یہ ہے, میں نے پچھلی میٹنگ میں جب آیا تھا نشتر میں سوال, میں نے اس کا خود جواب دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بھائی جان یہ پیسہ رکھا گیا ہے, کیا اس کا استعمال ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ڈیپ کو 900 ملین ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے چیف منسٹر ہاؤس نے بتایا ہے کہ 900 ملین ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے, ان کو آلریڈی منتقل ہو چکا ہے, اور جیسے یہ ٹینڈر ہوتا ہے مزید پیسہ دے دیا جائے گا تاکہ اس کو تیزی سے آگے لے جایا جائے. شوگر مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فیڈرل حکومت نے کیا حکمت عملی طے کی ہے؟ شوگر مافیا نو لگ پتا گیا ہے اور لگ جائے گا. دیکھیں میری سن لیں, دیکھیں آپ نے اگر بات کی ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کے کی ہے. سن لیں نا, اب جواب لے لیں نا. اچھا, وہ جو درخت لگائے ہیں گرین پاکستان کے حوالے سے ایئرپورٹ روڈ پہ, اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. وہ درخت لگے ہوئے تو سارے آج DGPHA میٹنگ میں تشریف نہیں لائے تھے. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی, جناب والا آپ کو آنا چاہیے. وہ آئے پھر, اور ان سے یہ گزارش کی گئی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے پارکس کی اور ان چیزوں کی, گرین اور پاکستان, اور جو 10 بلین ٹری سونامی جو ہے پرائم منسٹر کے ایک پرائیورٹی پروجیکٹس میں پروجیکٹ ہے. تو ان کو آج گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے محکمے کی کارروائی کو اور کارکردگی کو بہتر کریں.